السلام علیکم۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور ہماری اردو میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ عموماً جو لوگ جادو جنات کا، روحانی مسائل کا اور نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، وہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں فلاں جگہ پر ہم جب جاتے ہیں تو گھبراہٹ ہماری بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں مخصوص مقامات سے بہت زیادہ خوف آتا ہے، یا ہمارے بچے وہاں پر روتے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان مقامات کی نشاندہی کی جائے، وہ جگہیں بتا دی جائیں کہ جہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں، جو ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے گھر ہیں، اور جہاں پر عام طور پر وہ ہوتے ہیں، تاکہ ایسے مریض جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جو ان مسائل کا شکار ہیں، وہ وہاں پر نہ جائیں اور اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اور جو لوگ صحت مند ہیں، عافیت اور تندرستی سے ہیں، وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ نہ جائیں کہ کہیں وہ جن اور شیاطین کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو پہلی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات لے گئے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے اس پر ایک الگ سی ویڈیو بھی بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات گھاٹیوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں اور اس طرح ویران جگہ پر لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو دعوت دی، قرآن سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، اور کچھ ان کو احکام بتائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال بھی بتائے کہ وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ رہتے کیسے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عموماً جو جنات ہیں وہ شہر سے باہر ویران جگہ پر، اگر کوئی پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہیں، وادیوں میں رہتے ہیں، گھاٹیوں میں رہتے ہیں، پتھروں کے نیچے رہتے ہیں، ایسے مقامات پر رہتے ہیں۔ دوسری جگہ جہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، عموماً جہاں پر شہر بھر کی گندگی پھینکی جاتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی غلاظت پھینکتے ہیں، جہاں پر یہ گندے نالوں کا رخ ہوتا ہے جس طرف، تو وہاں پر شیاطین وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ وہاں پر ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے فضلات اور جو انسان اپنے کھانے کی بچی کچی اشیاء ہیں جہاں پھینکتے ہیں، وہاں سے وہ کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہڈی کو کھاتے ہیں، وہ لید کو کھاتے ہیں، وہ گوبر کو کھاتے ہیں، وہ مینگنیوں کو کھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں چونکہ ان کی خوراک ہے، تو یہ چیزیں گندگی کے ڈھیروں پر ملتی ہیں، تو لہٰذا وہ وہاں پر بسیرا کرتے ہیں۔ تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں ہے، ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، کہ یہ جو پیشاب کی جگہیں ہوتی ہیں، واش روم، غسل خانے، یا ایسے مقامات دیہاتوں میں جہاں پر لوگ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم ایسے مقامات پر جاؤ جو پیشاب وغیرہ کی جگہ ہیں، تو وہاں پر تم دعا پڑھ کر جاؤ کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب بندہ یہ دعا پڑھ کر جاتا ہے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جانے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ انسان کی ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چوتھی جگہ زمین کے اندر جو غار وغیرہ بنے ہوئے ہیں، زمین کے اندر جو دراڑیں ہیں اور سرنگیں ہیں، اور ایسی جگہیں جہاں پر عام طور پر انسان داخل ہی نہیں ہوتے، تو وہاں پر یہ شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سوراخ کے اندر یا کسی ایسی جگہ کے اندر جو سرنگ نما ہو وہاں پر پیشاب نہ کرے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہاں پر پیشاب سے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ تو ہم نے کئی بار یہ مشاہدے میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب مریض سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ مسئلہ کیسے ہوا، یا اس کے اولیاء اور اساتذہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کو یا مریض کو یہ مسئلہ کیسے ہوا، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے گزرا تھا، یا اس نے پانی میں پتھر مارا تھا، یا اس نے کسی سوراخ کے اندر کوئی شرارت کی تھی، یا یہ ویران جگہ پر کھیلنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر اس نے کوئی شرارت کی تھی، تو اس کے بعد سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو عموماً ایسی جگہوں پر جانے سے، بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنے سے، یا ایسی جگہ پر کھیلنے سے، یا ایسی جگہ پر ہاتھ مارنے سے، شرارتیں کرنے سے شیاطین اور جنات انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور وہ بہت انتقامی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر ان کو کوئی ایذا اور تکلیف دے تو وہ معاف نہیں کرتے، پھر وہ انسان کو ہمیشہ ایذا اور تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن تمہارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، انہیں بغیر اطلاع کے
گھروں سے مارا نہ کرو، وہ جانوروں کی شکلوں میں، حشرات کی شکل میں، سانپ اور بچھو کی شکل میں۔ وہ ایک صحابی کا قصہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن جب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو؟ تو اس نے کہا خود اندر جا کر دیکھ لو۔ تو اندر ایک بہت بڑا سانپ تھا، اس نے سانپ کو مارا اور سانپ کے مرنے سے پہلے وہ صحابی فوت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سن کر فرمایا کہ تمہارے گھروں میں شیاطین رہتے ہیں، ان کو بغیر وارننگ کے، بغیر اطلاع کے نہ مارا کرو، اور ایسے جنوں کو عامر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں، اونٹوں کا باڑا، وہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ جو اونٹ ہے وہ شیطانی جانور ہے۔ جب انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان سجدے میں چلا گیا ہے، اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، تو وہ آ کر اس کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح بٹھا دیتا ہے یا انسان کو رگڑنے کی اور مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سواری کرتے وقت آپ نے سکھایا کہ بسم اللہ پڑھو، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے اندر کوئی شیطانی جذبہ نہ آئے، کوئی شرارت نہ سوجے، یا وہ غسیلہ نہ ہو یا جذباتی نہ ہو، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ شیطانی جانور ہے، اگر اس کا گوشت کھائے گا تو کچھ نہ کچھ اثر انسان کے اندر تو ہو گئی۔ اسی طرح ساتویں جگہ جہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں وہ ویران گھر اور وہ غیر آباد آبادیاں اور وہ ایسے خالی مکانات، ویران گھر جہاں پر کوئی بھی نہیں رہ رہا۔ بہت سارے مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سالہ سال کوئی نہیں رہتا، اور ان میں لوگوں نے سامان رکھا ہوتا ہے، سالوں بعد آ کر کوئی اس کو کھولتا ہے، کبھی کوئی چیز اٹھا لی لے گیا، ورنہ وہ بند ہی پڑے رہتے ہیں۔ یا کچھ آبادیاں اور بستیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، یا کچھ علاقے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گرمیوں میں لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو سردیوں میں بند ہوتی ہیں، یا سردیوں میں استعمال کر لیتے ہیں تو گرمیوں میں بند ہوتی ہیں۔ تو ایسی ویران جگہیں، ویران مقامات، ویران مکانات، گھر کہ جہاں پر کوئی رہائش پذیر نہ ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی شیاطین رہتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ چونکہ یہاں پر اذکار نہیں ہوتے، یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور جس مکان میں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہاں پر شیطان رہتے ہیں۔ اور آٹھویں جگہ قبرستان کے جہاں پر جن اور شیاطین رہتے ہیں، اس کی بھی کئی ایک ثبوت اور شاہد ہیں، اور ہم نے اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکلات ہیں یا جو جادوگر ہیں یا اس طرح کے جو عامل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، درباروں پر رہتے ہیں، اور قبرستان کے ارد گرد انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے شیاطین اور جنات کو، ان سے وہ وابستہ رہ سکیں، ان سے وہ رابطے میں رہ سکیں اور ان کو بر وقت بلا سکیں اور ان سے اپنے کام کاج کروا سکیں، یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے تقاضے ہیں ان کو پورے کر سکیں۔ تو قبرستان بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جن اور شیاطین کثرت سے ہوتے ہیں۔ آخری اور نویں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جہاں پر شیاطین اور جن ہوتے ہیں وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں عموماً وہاں پر شیطانی کام بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جن وہاں پر ڈیرے ڈالتے ہیں۔ وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پر عورتیں برہنہ جاتی ہیں، وہاں پر عورتوں کی تصاویر یہاں ہوتی ہیں، وہاں پر گانا بجانا ہوتا ہے، وہاں پر لین دین میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے شیطانی کام جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بھی شیطان ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جہاں پر شیطان ہوگا وہ لوگوں کو اکسائے گا، جہاں پر وہ لوگوں کو اکسائے گا وہاں پر وہ موجود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ تو بازار میں سب سے پہلے نہ جا اور سب سے آخر میں نہ نکل، یعنی اتنا بازاری نہ بن کہ سب سے پہلے تو بازار میں جائے اور سب سے آخر میں وہاں سے نکلے، تیری اتنی دل لگی بازار کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 9 ایسے مقامات ہیں جہاں پر شیاطین اور جن ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا ان مقامات سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اوپر شیطانی اثر ہے، اس کے اوپر جنات کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، تو ایسے مقامات پر، ان 9 مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو پھر یہ جو شیاطین اور جنات ہیں یہ پھیل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو شام کے وقت باہر نہ بھیجا کرو اس وقت تک جب تک اچھی طرح اندھیرا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے شام کے اوقات میں اور ان 9 مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو۔ اور اگر کوئی مریض ہے اور اس کا مسئلہ ہے، اس کو واقعی ڈر لگتا ہے ان مقامات سے اور کبھی اس کو یہ مسئلہ بنا ہے، تو اس کو تو بالکل بھی ایسے مقامات پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر جانا ضروری اور لازمی ہی ہو، جیسے بازار ہیں یا قبرستان ہے، تو پھر وہاں پر وہ دعائیں پڑھ کر جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جائیں، تلاوت کر کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کی دعا مانگ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔